الرحمن الرحيم والمسحور وخفة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقت ويجمع مع الغسل. جڑے لفظ آتے ہیں بھی جڑا نہیں پتہ لگتا پھر لوگوں سے سبق شبد ویکھیا نا پکاؤ نا سارے جی پیچھے بھی گزرے نہیں دستے پھر اندر نال جی شابہ. ويجوز وإن شدها بلا وضوء ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا فإن سقطت عن برء بطل وإلا لا ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس. باب الحيض تل پڑھ هو دم ينقضه رحم امرأة سليمة عن داء وسبب وأقله 3 أيام بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرة وما نقص أو زاد استحاضة وما سوى البياض الخالص حيض يمنع صلاة وصوما وتقديه دونها ودفن. بس ظاہر کچھ کسی صاحب کتاب نہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خفیر بے شخص. اچھا جی مسئلہ جی اور مسا جبیرہ پر جبیرہ پٹی تے پھٹی دوویں جی اور مسا جبیرہ پر اور زخم کے کپڑے پر یہ پٹی ہو گئی تو پیچھے پھٹی ہو گئی اور اس کی مثل جیسے باندھنا فسد کو اور زخم کو اصابہ کپڑے وغیرہ کے ساتھ. یہ مسا نہیں ہے بلکہ مثل دھونے کے ہے. ایویں سمجھو کہ جی میں نو توتا ہے جی. اچھا جی او ویکھو والمسح علی الجبیرۃ جبیرہ وہ لکڑیاں ہوتی ہیں کہ باندھا جاتے ہیں ان کے ساتھ ہڈی جو ٹوٹ جائے. اصل ان چیزوں پر جواز مسح میں حدیث ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک زند ٹوٹ گیا گٹ پڑھیا جی پیچھے پتر ٹوٹ گیا پس حکم فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ مسح کروں میں اس پر. ظاہر اس تے پھٹیاں بدیاں نا پھٹیاں جوڑ تاں ہی کھلوندا ہے نا تو پھر سونے فرمایا ہن اس تے کی کرے کر. اچھا جی ہوں یہ تو پھٹیاں دے بارے چ. پھر یہ اگرچہ ہے جبیرہ کے بارے میں خاص کر کے لیکن پہچانا گیا حکم باقی زخموں میں دلالت النس کے ساتھ بھی یہ نس دلالت بھی کر دی ہے نا یہ اتنے مجبوری بنی ہے نا تو لہٰذا جتھے بھی زخم اتنے کوئی شے بدھی ہے مجبوری ہے یہی حکم ہے جی. سمجھ آؤں پی کل غسل کہتے ہیں یہ جو کہا ہے نا کہ یہ سارا کل غسل ہے یہ بات نہیں شامل اس صورت کو جب کہ ہو سر میں زخم کیونکہ سر کا جو وظیفہ ہے وہ 10,000 ہے کیونکہ سر کا وظیفہ مسح ہے تو وہ تو ہے ہی مسح تو اتنے جی مسح کرنا ہے تو کل غسل تو نہیں بننا جی اے گل جی. اچھا اور ممکن ہے جواب بائیں طور کہ یہ باب تغلیب سے ہے کیونکہ وضو وچ ایک عضو دا مسح ہے نا 3 تے دھونے نے نا جی تو لک سارے حکم الکل کل کہہ کے کل غسل سارے نو کہہ دیتا ہے جی. اور مبتغا کے اندر یہ ہے وہ بندہ کہ ہوش کے اس کا سارا سر زخمی تو نہیں واجب مسح اس پر. سارا سر زخمی ہو گیا تو اس دا مسح
اس لیے کہ مسا بدل ہے دھونے سے اور نہیں بدل مسے کا. ہن دے بدل دا بدل کوئی نہیں جی. بعض نے کہا ہے کہ مسا واجب ہے، ثواب وہ وجوب ہے. بھئی جنہ کو آرام نال ہاتھ پھر سکتا ہے نا انہاں کو جی. اچھا جی قول یہ پیچھے جو کہا کہ مسا بدل ہے غسل سے، پھر سر دے مسے نو غسل دا بدل آکھیا ہے. پیراں دا مسا غسل دا بدل ہے تو گل بال اتفاق ہے اے جڑی گل ہے نا صحیح نہیں. اس لیے کہ مسا الرأس اصل بے نفس ہی ہے، کیونکہ مڈو اللہ تعالیٰ اندہ ہی حکم دیتا ہے وَمْسَحُ، یا تے نا کہ حکم دا پہلے تون دا تے پھر مسا ہوندا تے پھر یہ بدل بننا سی جی، جیسا کہ نہیں مخفی بحر الرائق. اچھا جی واپس چلو. پس نہیں موقت یہ مسا، اب اس کا وقت مقرر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنی دیر وہ پھٹی پھٹی ہے اتنی دیر وہ مسا. اور جمع کیا جائے گا اس مسے کو غسل کے ساتھ، جمع کیا جائے گا اس مسے کو غسل کے ساتھ جمع کیا جائے گا. یعنی کسی جگہ تے تھوڑی جی جگہ تے پٹی پھٹی ہے تو باقی باہ ننگی ہے، ایویں پیر ہے تو اتنے مسا ہے تو باقی نو کی کرنا ہے دھونا ہے جی. پیراں دے مسے وچ غسل تے مسا جمع نہیں ہو سکتا، اتھے جمع ہو سکتے ہیں. مسئلہ جی. اور جائز ہے مسا جبیرہ پر، اگرچہ باندھے جبیرہ کو بغیر وضو کے. پاؤں پر مسا تب ہے جب وہ طہارت تام پر پہنے ہوں، لیکن یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے وضو کرے پھر پٹی پھٹی باندھے تب مسا کرے گا. بلا وضو اس لیے کہ وضو کے اعتبار کرنے میں حرج ہے. بے اس غریب نو باں ٹوٹی پہ تو انہوں آدھے نے پہلے وضو کرا لو تو پھر پٹیاں بن دیں تو اس دا چاں پہ کر دیتے انہوں آدھے نے وضو پہلے کراؤ سیتے لے جا کے، تو یہ کام بھی اوکھا ہے جی. برخلاف خف کے، برخلاف کہ وہ چونکہ موضع جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں تو نہیں نا پہنا، وہ تو حالت اختیار میں لہذا پاؤں دھو کر موضع ہوں جی. وَيَمْسَحُ اور مسا کرے. بسم اللہ الرحمن. اور مسا کرے کل عصابہ پر، جنی پٹی پھٹی بدھی ہے نا جنی تھاں تے انہیں اتنے مسا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو عقلاً ہی مشکل ہے نا بھی جنہ زخم ہے انہی میچ کے صرف پٹی پھٹی ہے تو ہو نہیں سکتا. خام خواہ دونوں پاسوں کچھ ودھی ہوئے گی تاں اس زخم نے وچ قابو ہونا ہے جی، تو لہٰذا اس ساری پر وہ مسا کر سکتا ہے. ہو اس عصابہ کے نیچے زخم یا نہ ہو. علا کل العصابہ، ابن زیاد رحمہ اللہ سے روایت ہے، حسن بن زیاد، کہ اگر مسا کرے اکثر پر تو جائز ہے. اکثر پر کر لیا تو جائز ہے، للاکثر حکم الکل کے تحت، وگرنہ پس جائز نہیں ہے اگر تھوڑے تکیتا ہے تو وہ الصح، یہی صح ہے. یعنی حکم بالجواز اکثر کے استحباب میں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اکثر تو ہو گیا نا تو مسا ہو گیا جی. ویسے بھی دیکھو نا جس لئے پٹیاں پھٹیاں تو مسا کرنا مولوی جی تو رگڑ کے سارے ہوتے تو ہونے ہی کوئی نہیں، خام خواہ کجا جدا تو ہونا ہے تو کچھ تھاں اچھی نیویں پٹی بدھی پھٹی بدھی تو خام خواہ وہ تو سارے تو نہیں ہونا جی. اے جی اچھا جی، اے جڑا مسئلہ مسا کرنے والا، یہ جب کہ پٹی خرقہ کا کھول، جب کہ خرقہ کا کھولنا کھولے اور دھوئے، اور خرقہ کا کھولنا اور اس کے ماتات کا دھونا اس کو نقصان دیتا ہے. بھئی یہ پٹی کھولیے تھلو تو یہ تو کی کردا ہے، ہوں مسئلہ ہے اتوں مسا کر سکتا ہے جی.
اور اگر کھولنا نہ نقصان دے زخم کو اور نہ نقصان دے مسا بھی تو پس اب لازم ہے اس پر وہ کھولنا اور اچھا مگی گل اور دونا اس کا جو جراحت کا چوپھیر ہے اور مسا زخم پر جس طرح کھولے گا نا تو ہن زخم اتے تو مسا کرے گا تے جیڑا سجے کھبے تھا جتھے پٹی پھٹی ویسے بدی سی انہوں کی کرے گا دھوے گا جی اس شرط کے ساتھ یہ کہ ممکن ہو کھولنا بھی اور باندھنا بھی وہ پٹی پھٹی کھول بھی سکتا ہے تو پھر بن بھی سکتا ہے اور جب ممکن نہ ہو بائیں طور کے ہو ایسی جگہ میں کہ خود نہیں قدرت رکھتا اس کے باندھنے پر اور نہیں پاتا وہ جو باندھے اس کو تو لازم ہے اس پر مسا سارے پر یا اس کے اکثر پر میں دے پہ ہونا جی مجبوریاں ہر جگہ کی ہوندیاں نے مستثنا ہوندیاں نے ایشا بس واپس چلو پس اگر گر گئی پٹی پھٹی ان برئن اے لے اجل برئن اے ان لام اجلام کے معنی میں ہے لے اجلام اجلیات درست ہونے کی وجہ سے وہ گر گئی اور گر گئی یا کھول دیتی پیچھے گر گری پڑ دے رہی مراد ہے بھی ہاپے کھلی بھی یا انہیں کھول دیتی جی تو باطلا جو مسا اس پر کیا تھا وہ باطل ہو گیا وہ باطل ہو گیا وَإِلَّا لَا اگر وہ پٹی پھٹی کھولی ہے یا گری ہے لیکن زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہڈی ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر لا یہ مسا باطل نہیں ہوا جو کیا ہوا تھا وہ مسا باطل ہے الاصابہ یہ وہ شے کہ باندھا جاتا ہے اس کے ساتھ زخم اصابہ جڑی پٹی بنی دی وہ پلسٹر وغیرہ آج کل نکلے نے تے ایدان بھی وہ جڑی پھٹیاں لکڑا ہوندیاں نے جی اچھا جی امبر ان البر او بالفتح اہل حجاز کے نزدیک تے باقیاں دربیاں دے نزدیک اے بر ان ضمے نالے تے بر ان بھی تے بر ان بھی اور یہاں جو امبر ان ہے نا ان بمانا لام تعلیل ہے یعنی لأجل بر ان جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان صرف او دسن لگے نے بھی ان بمانا لام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ عن جو ہے نا یہ بمانا ایک وعدے کی وجہ سے ایک جو آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ نے اس کے مطابق دعا کیجیے قذافی مغن اللبیب نحو دی کتاب ابن شام دی جنہ دی قطرون دا شرح قطرون دا انشاءاللہ زندگی ریت پڑھنی جی اور جائز ہے یہ کہ ہو بمانا بعد یا ان بمانا بعد بھی ہو سکتے اس پر بھی آیت موجود ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ اے حالتم بعد حالتن جی اب مانا ہوگا بعد برئن اگر گر گئی درستگی کے بعد درستگی کی وجہ سے درستگی کے بعد مطلب کیے جی اور علامہ کوستانی کی کلام میں وہ ہے جو فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ عن بمانا با سببیہ ہے گر گئی با سبب درستگی کے تو تینے معنی ٹھیک نہیں جی باطلا تو یہ مسا کیوں باوجہ زوال عذر کے باوجہ پس دھوئے اس جگہ کو اگر تھا وہ باوضو اگر وہ تو کیا کرے اس جگہ کو دھوئے برخلاف موضع کے
کیونکہ دھویا جاتا ہے وہ کہ گر گیا موضع اس کا، اور رجل اخرا بھی اتنے دوجے نو لا کے دھونا پیندا ہے جی، سنے ہی اے شاباش جی۔ پس اگر پائی گئی درستگی جی، زخم ہو گیا ٹھیک، پٹی پھٹی اتنے بدھی ہے تو کیا ہن مسا ٹھیک ہے کہ نہیں، اور نہیں ساکت ہوئی جبیرہ تو پس باطل ہے مسا، اس صورت میں جب کہ نہ نقصان دے اس کو جبیرہ کا کھولنا، بہرحال جب نقصان دے اس کو باوجہ سخت لسوک جبیرہ کے زخم کے ساتھ، تو اب منع نہیں ہے، اب مسا ہو جائے گا، اب مسا ہو جائے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر گر گئی جبیرہ زخم کی وجہ سے تو باطل ہو جائے گا مسا، حتیٰ کہ اگر تھا نماز میں تو جگہ دھو کر نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ اگر کم نماز وچ ہو جائے نا تو کھل گیا درستگی دی وجہ تو ہن او نماز جڑی نا ختم ہے، جگہ دھوے تے نماز نویں سرے تو شروع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تتمہ جامع الجوامع میں ہے، رجل ہے اس کے ساتھ رمد ہے۔ رمد کی ہوندی اکھ چ تکلیف، وہ گڈاں دیاں بیماری دی وجہ تو، پس دوا کی اس نے اس کی، اور حکم دیا گیا یہ کہ اکھاں نو دھونا نہیں آ، تو پس وہ مثل جبیرہ کے ہے، مثل جبیرہ جی۔ انہیں اکھاں آپریشن کر دیں تو کوئی دن منع کر دیں بکھا دھویا جے نا جی، دند پٹ کے تو 24 گھنٹے پابندی کر دیں، کروڑی نہیں کرنی جی۔ یہ پھر مجبوریاں نے ساریاں اس دے مطابق بھی، ورنہ پھر نقصان ہوندا ہے جی۔ بسم اللہ۔ اور برہان میں ہے اگر ٹوٹ گیا ناخن اس کا، اس نے لگائی اس پر دوا یا کوئی الگ گوند وغیرہ کوئی بھی جڑی اس وقت کی چیز ہے اتنے چپک گئی ہے، تو پس اگر نقصان دیتا ہے اس کو اتارنا اس کا تو مسا کرے اس پر، اور اگر نقصان دیتا ہے اس کو مسا تو اس کو بالکل چھوڑ دے۔ اور اگر ہو بے اعضائہ، اگر ہو اس کے اعضاء پر شکوک، چھوٹے چھوٹے پھٹن زخم ہو گئے، تے گزارے ان پر پانی اگر قدرت رکھتا ہے، اگر وگرنہ مسا کرے ان پر اگر قدرت رکھتا ہے، وگرنہ چھوڑ دے ان چھوٹی چھوٹی پھٹی ہوئی جگہوں کو اور دھو لے اس کے ماحول کو۔ اور چوپھیر کی چوپھیر، اور جب وضو کیا کرے اور گزارے پانی، اور جب وضو کرے اور گزارے پانی دوا پر جی، اور جب وضو کیا اس نے اور گزارا پانی دوا کے اوپر، پھر گر گئی وہ دوائی جو اوپر لگائی تھی وہ علق وغیرہ کوئی چیز، تو اگر تو گری ہے درستگی کی وجہ سے تو واجب ہے دھونا اس جگہ کا، وگرنہ پس نہیں، وگرنہ پس نہیں، وَإِلَّا لَا، وگرنہ نہیں، یعنی اور نہیں لازم اس پر اعادہ پٹی کا بے عین ہی، کھل گئی ہے نا لیکن درستی تو نہیں کھلی، ویسے کھلی ہے تو اسے نے دوبارہ بننا لازم، حتیٰ کہ اگر رکھی اس پٹی پھٹی کا غیر تو پھر بھی اعادہ مسح کا واجب نہیں ہے، سنیں، لیکن احسن ہے، لیکن اب وضو ایسی تو ڈاکٹر پٹی بدلائیے تو اس تے مسح احسن ہے کر لوے، واجب نہیں ہے جی، یاد رکھے جی۔ اور جان اس بات کو
ہوں آ فرق نہ پتا ہوئے تو کوئی بندہ کہہ دے پتر جلے پٹی بدلاؤ تو مسا کری دے، لو جی بندہ پابند ہو گیا جی، کام کا فرض تے پہنچ گیا جی۔ یہ ساریاں خرابیاں انج پیندیاں نے بھی انج راہ جاندہ جڑا مسئلہ سنی دے نا پڑھیا جانا بھی جڑا وچکار محفل دے آوے ان دی روایت دا اعتبار جب تک پوری گل نہ انہوں پتہ لگے جی۔ اچھا جی اوکے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن ہے۔ اور جان اس بات کو کہ سکوت او پٹی پھٹی دا گرنا نہیں ہے قید، حتیٰ کہ اگر بدلایا اس نے اس کو درستگی سے پہلے تو نہیں باطل ہوگا مسا بھی جی۔ پس رہے اپنے وضو پر، گزرے اپنے وضو پر، یعنی نماز پڑھے جڑا کرنا سو، بہرحال جب چھوڑ دیا مسا جبیرہ پر۔ اچھا جی انہیں پٹی پھٹی والی جگہ تو مسا کیتا ہی کونی، باقی اس نے سارا وضو کر لیا ہے، کیا یہ بھی کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دھیان کرا جو پلاؤ جی۔ بہرحال جب چھوڑ دیا مسا جبیرہ پر تو پس تحقیق صحیح ہے مطلقاً عند ابی حنیفہ رحمہم اللہ، بھی صحیح ہے، اور عندہما اگر نہ نقصان دے اس کو تو پھر صحیح نہیں ہے، پھر مسا نقصان دیندہ تو پھر صحیح ہے لا یسکو۔ اور یہ مخالف ہے واسطے اس شے کے کہ قرر ہو جس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، تقریر کی ہے، فرق سے نجاست اور حدث کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ کس طرح؟ بہی طور کے نجاست معافی ہے اس کے قلیل میں جی، درم تک معافی ہے، درم تو زیادہ واجب ہے، اوتے چوتھائی تو کٹ تک معافی ہے، چوتھائی ہوگا تو پھر معافی نہیں، او کنجے خفیفہ ہے۔ اور حدث نہیں معافی اس کے قلیل میں۔ اور فرمایا غایا میں، ادائے شریف دی شرح فرمایا غایا میں، اور صحیح یہ ہے کہ مسا جبیرہ پر واجب ہے، اندہ ہو بھی امام صاحب کے نزدیک بھی مسا واجب ہے، جس طرح صاحبین کہتے ہیں، اور نہیں ہے فرض۔ باقی تو وضو تو فرض ہے نا، جو چار حکم ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، حتیٰ کہ چونکہ واجب ہے، حتیٰ کہ جائز ہے نماز بغیر مسے کے، نماز ہو جائے گی تو واجب رہ جائے تو پتہ ہے واجب الادا ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے نہیں، خلاف ہمارے تینوں بزرگوں کے درمیان، امام صاحب اور صاحبین کے درمیان، کیویں؟ اس لیے کہ صاحبین بعض فرماتے ہیں ترک مسا کے عدم جواز کے بارے میں اس شخص کے بارے میں جس کو مسا، اور بعض فرمایا امام صاحب رحمہ اللہ نے جواز کے ساتھ اس میں جس کو نقصان دیتا ہے۔ این جو ہوئے تو ہن کوئی اختلاف نہیں، ہن گل بکھری بکھری ہوگی جی۔ اور فرمایا مستخلص میں اگر مسا کیا جبیرہ کا، مسا کرے، بے شک مسا جبیرہ کا عندہما واجب ہے، نہیں جائز ترک اس کا، مگر دلیل صاحبین کی یہ ہے کہ مسا قیاس کیا گیا ہے مسال الخف کے ساتھ، اور جامع ان دونوں کے درمیان حرج ہے، کیونکہ پاؤں سردی ہے، بار بار اتار کر دھونے مشکل ہے، اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا کہ وہ اس کو کھول کر بار بار دھونا مشکل ہے، اس لیے اس پر مسح، تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسح کرنے کا جبیرہ پر، یاد آیا؟ اور جڑا سونے فرمایا سی مسح کر، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نہیں ہے، اور اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے تو جائز ہے، اس لیے کہ خبر واحد
نہیں ثابت کرتی فریضہ کو. یہ بات عادیت ہیں. خبر واجب فریضہ کو نہیں کرتی. یہ خبر بیعت نہ ثابت ہے نا. ان بات تو بعد وجوب ثابت ہے نا. بلا اور عقلی دلیل. اور اس لیے کہ وہ جو اس کے نیچے ہے اگر وہ بعدین ہو جی، اگر وہ زہر ہوتا زخم کھلا ہوئے اتوں تے پانی نقصان دیندا ہے تو نہیں واجب اس پر دھونا کہ واجب ہے. جب یہ واجب نہیں ہے تو جب پٹی پھٹی باندھی ہے پس اسی طرح مسا اس کا مجروح میں باوجہ حرج کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ ٹوٹے ہوئے کے بارے میں ہے. یہاں زخموں کی بات ہو رہی، زخموں پر پٹی جی. پس نہ قیاس کیا جائے گا اس پر اس کے غیر کو. اللہ اکبر. اچھا جی واپس چلو. اور نئی محتاجی نیت کی طرف موزوں کے مسے میں اور سر کے مسے میں. پٹی پھٹی دے وچ آ گئی نا، کل غسل ہو گیا نا، جس ویلے سر دا مسا کرنا ہے نا وضو کرن لگے دی وکھری نیت دی لوڑ. اسی طرح موزیاں دا مسا کرنا ہے تو وکھری نیت دی ضرورت ہے. اچھا جی وجہ اس لیے کہ یہ دونوں کون موزوں کا یہ دونوں جزے ہیں وضو سے، اور خود وضو نہیں محتاج نیت کی طرف. ہمارے نزدیک سنت ہے نا، نیت ہے فرض ہے، شفافی کے نزدیک فرض ہے. اور وضو خود نہیں محتاج نیت کی طرف تو اس کی جز نہ محتاج و نیت کی طرف یہ بطریق اولا ہے. اچھا جی باب الحیض یعنی بیان و احکام ہی. اور دیکھو مناسبت اس باب کو لانے کی پہلے ابواب کے بعد یہ ہے کہ پیچھے ذکر کیا تھا طہارت کا حکم حیض کے اور نفاس کے انقطاع کے بعد، جسے غسل دا باب آیا سی کہ غسل فرض ہوندا جدوں حیض نفاس ختم ہوئے. اور وہاں نہیں ذکر کیا تھا ان کے لمبے ہونے کا حکم اور ان دونوں کی حقیقت کا حکم نہیں آیا تھا. اس لیے ضروری تھا تو پس بیان کیا اس باب میں حکم حیض و نفاس کے لمبے ہونے کا ود تو ود کنا اور حقیقت وہ ہوتے کیا ہیں. اچھا معاذ لقب رکھا گیا اس باب کا، نہ رکھا گیا حیض کے ساتھ نہ کہ باوجود ہے کہ یہ باب اس میں دونوں مسئلے آتے ہیں، حیض بھی آتا ہے بعد میں. وجہ یہ ہے کہ اس لیے حیض اکثر از روئے وقوع کے کس سے نفاس سے. اچھا جی ایک گو تعریف کی تنے ہوبا کی تو مرجع کون ہوبا دا حیض. مصنف رحمہ اللہ نے مذکر لائے ہیں حیض کی ضمیر، اس کی ذکر کیا ہے حیض کی ضمیر کو اس کی تعریف میں مذکر ہوبا، باوجود کہ حیض مؤنث سمائی ہے، اس لیے کہ استعمال تذکیر کا اس میں اکثر ہے. سنیا جی تو حیض وال ضمیر مؤنث دی بھی لوڑ سکتی ہے تے مذکر دی بھی لوڑ سکتی ہے. جی توجہ جی. اچھا جی حیض کی ہوندا ہے تعریف وہ خون ہے پھینکتا ہے اس کو عورت کا رحم جو بچے دانی ہے، ایسی عورت جو سلیمہ ہے بیماری سے اور بچپنے سے، بیمار بھی نہیں تے اور چھوٹی بھی نہیں، 9 سال تو چھوٹی بھی نہیں، اس کی بچے دانی سے جو خون آتا ہے نا اس کو حیض کہتے ہیں، اس کو دمن ینفضہ. یہ تعریف مبنی ہے اس قول پر کہ یہ حیض جو ہے یہ انجاس سے ہے. کس سے ہے؟ یہ نجس ہے، نجس. اور اس قول پر کہ حیض احداث سے ہے. کس سے ہے؟ حدث ہے. تو پھر اس کی مانعیت
پس اس کی مانعیت شرعیہ ہے، مانعیت اس کی شریعت نے کہا کہ اس وقت عورت یہ کام نہ کرے، لیکن بسبب دم مذکور کے، جی بسبب مذکور ان چیزوں سے کہ شرط کی گئی ان میں طہارت اور روزے سے اور مسجد سے اور قریب جانے سے، اب یہ حکم شرعی ہوگا، کیا ہوگا؟ حکم شرعی بھی یہ کام نہ کرے اگر یہ ہو تو۔ اور کہا جاتا ہے حیض کو نفاس تومس، جی مسلسہ نال بھی تے مسنات نال تے سین کے ساتھ بھی، بے تمس تے تمس تے مسنات دو نقطے کی تمت تمت تمس تے تمس بھئی یہ لغتاں ہیں دے وچ جی۔ اور مانا قول ہی ینفضہ، یعنی گرتا ہے وہ خون فرج خارج کی طرف، کدھر؟ اور اگر ہو، اگرچہ ہے نفذ، نفذ کا لغوی معنی اصل میں شے کو حرکت دینا تاکہ گر جائے وہ جو اس شے پر ہے، غبار وغیرہ، اے کپڑے تے مٹی پہ تینج کر کے چھنڈنا، اصل اندر نہ کی نفذ۔ پس مصنف رحمہ اللہ کی کلام میں تسامو ہے، اور پھینکے اس کو کہ میں پس اگر اترا خون فرج داخل تک تے اگے نہیں آیا، ریم دانی تو ٹریا ہے تو اس رستے دے وچ تے فرج داخل تو باہر، جی میں پیشاب ذکر وچ پیشاب دا قطرہ ٹریا تھا جی اندر ہی ہوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جب تک زہر نہیں ہوئے گا، تو نہ ہوگا یہ ہے زہر الروایہ میں مطلب کہ عورت نماز پڑھتی پہ ان دے اندروں خون ٹر پیا تے ان دے سلام پھیرن تک مولوی جی باہر اجے اے نماز اندی، اے مطلب ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ یہ حیض بن گیا ہے، اور اسی طرح نفاس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک وہ خون اندر سے نکلا نہیں ہے، نفاس نہیں ہے، نکلا ہے تب نفاس ہے۔ اور اول کے ساتھ جو پہلا قول ہے اس کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، اور نہیں ثابت ہوگا استحاضہ بھی مگر اترنے کے ساتھ الی الخارج بلا خلاف، تو اگر وہ کوئی بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہے جو استحاضہ ہے تو وہ بھی تب بنے گا جب باہر نکلے گا، جب تک اندر ہے وہ استحاضہ نہیں ہے جی۔ یعنی نجاست جب تک مال میں ہوتی اس پر نجاست ہونے کا حکم نہیں ہے، ورنہ پھر کوئی ہو جائے صوفی نکل آئے کہ بندہ ٹھڈ نو تووے، کہتا ٹھڈ نو تون دا فائدہ کہ وچ گند بھرے جاندے جی، اندروں پلیت تے باہر تون دا کی فائدہ، دعا کرو ہو جائے خشک نہ نکلان کوئی جی۔ پڑھن کالی فرات و تفرید جی، یہ تو جانا جی۔ اچھا اس سبب اس کا کیا ہے حیض کا؟ سبب اس کا مبتلا کرنا اللہ تعالیٰ کا حضرت حوا علیہ السلام کو، جس وقت کہ آپ نے وہ دانہ کھایا، وہ شے کھائی خلد جنت کے درخت سے، جنت کے درخت سے جی، اور باقی رہا یہی شے ان کی بیٹیوں میں قیامت تک اسی سبب کے ساتھ جی، تو یہ پھر قیامت تک کی گل باقی ہے جی۔ جیسا کہ روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا نے قالت ام المومنین فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض کے بارے میں کہ یہ ایک شے ہے، لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پر۔ اچھا جی، رحم امرأتن جی، یہ حیض او خون ہے جڑا بچے دانی وچوں ہوندا ہے جی، نکل گیا اس کے ساتھ نکسیر کا خون، وہ حیض نہیں ہے، اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو حیض والے خون کے، حالانکہ یہ بھی خون ہے، اور زخموں کا خون اور استحاضہ کا خون، یہ یعنی ان کا حکم وہ نہیں ہے جو
نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ اب رکھ سکتی ہے، نہ خامد اس کے قریب جا سکتا ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. یہ احکام ان خونوں کے نہیں. اس لیے کہ یہ جو استعاذہ ہے نا، تو یا نکسیر وغیرہ دم دراہت، اس لیے کہ وہ خون ہے رگ کا، جیسا کہ حدیث شریف میں خاص کر کے استعاذہ کے بارے میں، پس نہ ہوگا وہ استعاذہ نکلنے والا رحم سے، اور نکل گیا بھی وہ خون جو نکلتا ہے عورت کی دبر سے، اس کے دبر سے خون آ رہا ہے، بواسیر وغیرہ، تیت زہر و پیشاب بڑی شرمگاہ تو نکلتا ہے خون جی. اگرچہ مندوب ہے رکنا اس کے زوج کا اور غسل کرنا عورت کا اس سے. ذرا مسئلہ تھوڑا جا کہ بواسیر دیہڑ چ خون نکلتا ہے تو مندوب آخیا نے، فرض نے نہ آخیا بے مندوب ہے کہ اس حالت میں خامد اس کے قریب نہ جائے. شاید بھی پیچھے سے وہ رحم دانی اوپر سے کوئی رستہ ادھر کھل گیا ہو، وہ اللہ کا نظام ہے جی، تو شاید وہ خون اس طرف سے آ رہا ہو جی. اچھا جی، توجہ جی. اچھا، پس نہ ہوگا وہ، اچھا کدھر گیا، اور عورت کی قید لگائی رحم امراتن، نکل گئی عورت کا ہے نا، نکل گئی وہ کڑی کے دیکھا، وہ نکل گیا وہ خون کے دیکھے اس کو صغیرہ جی، کیونکہ وہ رحم سے نہیں آتا، وہ بلوغت سے پہلے وہاں سے شروع نہیں ہوتا. اور نکل گئے وہ حیوانات جو آدمیہ یعنی عورت کے غیر ہیں، جیسے خرگوشنی اور دبعن بجنی اور کیڑی خفاش چمگادڑنی، اور نہیں حیض آتا ان کے غیر کو حیوانات سے. ان تینوں حیض آتا ہے جی. اور خرگوشنی اور ارنے باغ ہے نا جی، اور سونے دے سامنے پیش ہوا گوشت، پھر میں تسی کھا لو. یاد ہے نا، پڑھی نا، بھول گئی کندھا پڑھی کہڑی کتاب 10 والی کیا؟ ہاں تو آواز آئی نہیں پرلے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، عن دائن سلیمہ، وہ کس سے؟ بیماری سے، یعنی ان دائل ولادت، ان بچہ نہ جمیا ہوئے جی تاؤ حیض جی، نکلتا ہے اس کے ساتھ دم نفاس. کون؟ ایک نما مسئلہ جی، کیونکہ نفسا مریضہ کے حکم میں ہوتی ہیں. جنہوں نے بچہ جمے ہے نا، وہ ان دنوں وچ حتیٰ کہ اعتبار کیا جائے گا اس کے تبرعات کا ثلث سے. مریضہ نفاس والی وصیت کر دیے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دیو، وہ ان دنوں چ مر گئی ہے تو ثلث وچ جاری ہوئے گا جی، کیونکہ کی ہے تے مریض دا جڑی وصیت کنے وچ جاری ہوندی، اے مطلب جی سمجھ آئی جی. حتیٰ کہ اعتبار کیا جائے گا اس کے تبرعات کا، صدقوں کا، وصیتوں کا، کتنے سے؟ 16 سے. پتہ لگا پھر کی ہے اے مریضہ دے حکم میں کون؟ نفسا، نفاس والی. اچھا جی، وخارجہ بھی، اور نکل گیا اس سلیمہ کے ساتھ بھی خون جو نکلتا ہے زخم سے. کس سے؟ زخم سے. یا دمل، کوئی چھالا وغیرہ ہے رحم دانی میں، رحم دانی دے اندر کوئی زخم ہو گیا ہے جی، اتوں نکل رہا ہے، تو یہ بھی خون حیض نہیں ہے جی، یہ استعاذہ بھی چلا جائے گا جی. وَصِغْرٍ کی عامل اس میں محذوف ہے، یعنی دراں حال ہے کہ وہ خالی ہو کس سے؟ اے مطلب عامل اس دا جی. جیسا کہ انہیں مثال دیتے ہیں، کوئی مشہور مثال یار 2-4 جملے چلتے رہتے جی. اور جی میں بھی یہ جرد قطیفہ کی طرح ہے کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرح، اسی طرح کہ الفتھا طبنا و ماء باردن،
چارہ دیا میں نے کھلایا میں نے اس کو گھاس اور ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پانی کھوائی تو نہیں نا، اس واسطے ماں ان جو ہے نا اس کا عامل مقدر ہوتا ہے وسقائے، تو چارہ دیا میں نے اس کو گھاس کا اور پلایا میں نے ٹھنڈا پانی، سمجھے ہو؟ یہ پھر وہ یہ جملے نے چاہتے کہ جڑے وہ وچ دس دے کہ یہ ایس کی طرح ہے جی یہ بھی اینجے جی اور یہ قید کیڑی اور صغر والی کیڑی، یہ قید مستدرک ہے باوجہ استغنا اس کے امرت کے ذکر کے ساتھ، کیوں امرت کیونکہ امرت نام ہے کس کا، تو جدو آکھیا نا رہ میں امراتن تو پتہ لگ گیا بالغہ تے صغیرہ اتھو ہی، جیسا کہ لفظ رجل بالغ کو کہتے ہیں، لفظ بالغ کو کہتے ہیں، قذاف المغرب۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ کہ دیکھے اس کو صغیرہ وہ کیا ہے اور نہیں ہے دم رحم جی، تو پس نکل گیا یہ قید اول کے ساتھ۔ اچھا جی، حیض کم از کم کتنا ہے؟ اور اقل حیض 3 دن ہے، اقل حیض 3 دن ہے، اور اکثر حیض 10 دن ہے، اقل اکثر حیض ساڑھے نزدیک، 3 تو کٹ بھی حیض نہیں تو 10 تو زیادہ بھی۔ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اچھا جی دن آکھے نے اور نہیں در پہ ہوئے راتوں کے ذکر کے مصنف رحمہ اللہ، یا تو اکتفا کرتے ہوئے ظاہر مذہب پر کیڑا کہ اقل اس کا 3 دن اور 3 راتیں ہیں، بھئی جدو دن بولو نا تے راتاں بھی نال ہوندیاں نے، یا تو اس گل تے مبنی ہے وہ، اس لیے کہ دنوں کا ذکر لفظ جمع کے ساتھ شامل ہوتا ان کو جو ان کے مقابلے میں ہوتی ہیں، یعنی یا یہ اختیار ہے واسطے اس کے جو روایت کی گئی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیڑی گل انہاں کہا کہ شرط راتیں ہیں جو واقعہ ہوں ان دنوں میں، نہ کہ 3 راتیں، حتیٰ کہ اگر اس نے خون دیکھا ہفتے والے دن طلوع فجر کے وقت صبح صادق اور ختم ہو گیا غروب شمس کے وقت سوموار والے دن، 3 دن تو پورے ہو گئے، بجراتاں کنیاں نے 2، تو ہوگا حیض، ایک روایت آپ کو یہ بھی ہے۔ اور فرمایا اچھا جڑے 3 دن نے نا، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اقل اس کا 2 دن پورے اور تیسرے کا اکثر ہو جائے نا، تے بھی کیے لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اور امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اقل حیض کا اندازہ کیا گیا ہے یوم لیلہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جب بھی گھنٹے آ جاوے نا تو کی حیض جی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، یوم لیلہ کے ساتھ ان کی دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ فرمایا کہ دم حیض اسود ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے، پس جب ہو وہ تو رک جا تو نماز سے، جی رک جا تو۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ یہ صفت موجود ہو جاتی ہے کس میں، اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اقل حیض 3 دن ہے اور اکثر اس کا 10 دن ہے۔ سنا جی، مطلب عورت نے ایک دن حیض ہے تو مولوی جی ختم ہو گئے، وہ بھائی کو نہیں، اس نے ایک دن نمازاں نہیں پڑھیاں تو قضا کرنیاں نے کیونکہ حیض نہیں بنے، اے مطلب جو شہزادے ہو
یہ نہیں کہ سکون نال نمازاں پڑھتی رہے 3 دن تک جب پورے ہون گے تک او ہوئے تو انہیں حیض بن گئے، انہیں نہیں مطلب نماز اس وقت چھوڑنی ہے، لیکن جی 3 تک پہنچ گیا تو انہیں حیض ہے نمازاں ختم، تو جی نہیں ہے تو پھر ذمے آ گئی ہیں جی، یہ گل ہے۔ اچھا جی، اور حدیث پیش کی تھی اقل الحیض، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی سندیں متعدد ہیں اور یہ چڑھ جاتی ہے حدیث حسن تک جی۔ اچھا، قانون مقدرات شریعہ وہ ہیں جو رائے کے ساتھ مدرک نہیں ہوتے۔ یہ جو شرعی تقدیریں ہیں نا وظائف کی، جتنی بھی اس کے اندر ایک حد بندی ہے، اینی باری پڑھنا ہے، اے کرنا ہے، خوابہ نال نہیں ثابت جی۔ مثلا اللہ دا ذکر اے تو ہو گیا فذکرونی، لیکن فلانا ذکر اینی باری پڑھنا ہے، اندے تے دلیل چاہیے، اندے تے دلیل چاہیے۔ ان جڑے وظائف ہوندے نا جی سلاسل دے، انہاں تے پیچھے دلیل چاہیے جی۔ مطلقاً بھائی جو کچھ قرآن و حدیث سے چاہے وہ پردے کردے رہو جی، پھر تو ہو گیا عام جی، لیکن خاص ایک ذکر اس کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے کہ ہمارے بزرگ اس طرح پڑھتے تھے، بڑی گل ہے، لیکن وہ دلیل نہیں کہ جس نال حد بندی ثابت ہو سکے، کی ہو سکے اندے نال ذکر تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن حد بندی نہیں۔ دھیان کرو اس گل تے یار، حد بندی نہیں جی۔ ہوں تیسرا کلمہ صلاۃ تسبیح وچ کوئی بندہ کہے جی کوئی گل نہیں، کدے بندہ 50 باری پڑھ لے تو اللہ دا ذکر ہی ہے انہاں دے، تو یا کوئی کہے جی تھکیا ہو تو چلو ایک باری پڑھ لے تاں بھی کوئی گل نہیں، لیکن صلاۃ تسبیح نہیں ہے، صلاۃ تاں ہی انہیں جڑی سونے حد بندی کیتی انہاں اندر رہنا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اس طرف کہ اقل حیض بے قدر ما، اس کے اندازے کے ساتھ ہے جو پایا جائے، اگرچہ گھڑی ہو، قطرہ بھی آ گیا ہے نا تو اندر حیض ہو گیا جی، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی حدث ہے، جب حدث ہے تو پس نہیں اندازہ کیا گیا کل اس کا کسی شے کے ساتھ، جیسے باقی احداث ہیں۔ وہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے بھائی لوٹا پیشاب کر دو، گل تو ایک ہی ہے جی۔ اور حجت ان کے خلاف بھی وہ ہے جو ابھی گزری ہے حدیث، کتنے دن 3 دن جی واپس۔ اور اکثر حیض 10 دن ہے، اکثر حیض 10 ھذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ آخراً، یہ آپ کا آخری قول ہے کہ زیادہ سے زیادہ۔ اور فرمایا آپ نے اولاً کتنا 15 دن پہلے فرمایا تھا، جیسا کہ مذہب امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا۔ اچھا جی، یہ جو امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں بھی حیض کتنا زیادہ، ان کے لیے دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دھیان کریں جائے او جدوں نا سونے نے باز فرمایا عورتاں کیا کہ ساڈے عقل دا تے ساڈے دین دا کی نقصان ہے، ادوں سونے فرمایا سی کہ ٹھہرتی ہے تمہاری ایک اپنا نصف نہیں نماز پڑھتی، تو شطر کا معنی بھی تسی ادھی زندگی جڑیاں جنہیں ٹھہر دیاں جن نماز کو نہیں پڑھ دیاں، تو ادھی تو تاں ہی بنے گے جی ہر مہینے میں زیادہ سے زیادہ 15 دن حیض ہوئے، ورنہ تو بنتا ہی نہیں جی۔ اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اکثر حیض کتنا ہے۔ اس حدیث دا جواب سنو، اے سونے دا فرمان ہے، فرمان حق کے جواب حدیث سے یہ ہے کہ کہا ابن جوزی نے، انہوں نے سوال کیتا ہے کہ یہ حدیث لا یعرف نہیں پہچانی گئی۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ باطل ہے، اگر اس کو صحیح تسلیم کریں اس کو تو پس کہا جائے گا کہ نہیں مراد شطر کا حقیقی معنی ادھی زندگی، ادھی بلکہ وہ جو قریب ہو کس کے نصف زندگی کے، اس لیے کہ عورت کی عمر میں بچپنے کا بھی تو زمانہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، اور حمل کی بھی مدت ہے،
اور آگے جا کر جب اگلی عمر آئے گی تو حیض ختم ہونے کے بھی زمانہ ہے، تو پھر یہ سارا ادھا کیویں بنے گا؟ بھی ادھی زندگی حیض بنی تو ادھی زندگی حیض تو خالی بنی تو بن ہی نہیں سکتی، نہیں سمجھے؟ اور نہیں حیض کسی شے میں ان سے 3 پڑھے جی، اور وہ جو کم ہو 3 سے یا زیادہ ہو 10 پر، وہ کیا ہے؟ وہ استحاضہ ہے، سمجھ گئے ہو؟ اگے جی، اور وہ جو سوا ہو بیاض خالص کے، وہ سارے حیض ہیں۔ سفید خالص کے علاوہ جس رنگ کا بھی آ رہا ہے نا وہ کیا ہے؟ حیض ہے جی۔ سوال بیاض ہے، بیاض وہ ایک شے ہے سفید دھاگے کی طرح جو نکلتی ہے خون کے ختم ہونے کے بعد جی، اس کو یہ جو ہے نا یہ حیض نہیں ہے، یہ سفید پانی جو ہے جی۔ اچھا جی، حیض ہے، حیض کے رنگ 6 ہیں، کالا، سرخ، پیلا، سبز، قدرت مٹی رنگ جو منسوب ہے تراب کی طرف، پس یہ سارے رنگ کل کے کل کیا ہیں؟ مگر بیاض صافی، خالی اور چٹا بالکل، بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ عورتیں بھیجتی تھیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑا یا روئی، جس میں ایک کرسف روئی ہوتی، اس میں پیلا رنگ کا دم حیض سے ہوتا، بھی سرخی والا ختم ہو گیا، ہن جڑا آیا وہ تھوڑا جا پیلا ہے، تو سوال کرتی ام المومنین سے نماز کے بارے میں۔ اے دیکھو اگلی گل تو بعد احساس دیکھو مولوی جی، بھی نماز نہ رہ جائے، نماز احساس دیکھو۔ ساڈے وچ پتہ نہیں کدوں کوئی گل بننی ہے جی، کوئی جاگنے والی ساڈی جی ہے جی، اے ویکھو کوئی حدیثاں تے قرآن تے غور کیتا نا، سانوں بھی کوئی عبرت ہوئے پہلے ہن کے پتر احساس جاگنا بچے ہو، اسی تو مرد کڑیاں مدرسیاں میں پڑھدیاں نے تو اوتھے بھی یہ تماشا ہی ہے بھی مطلب گپاں لائیاں تے او کم شم ہے کونا، سچی جڑی گل ہے جی۔ تے باقی کالج تو پھر نظام ہی سارا ہو رہا جی، انہاں دی یہ تربیت کہ بھی تم بھی مرنا ہے تے پیش ہونا ہے تے تم جنت تے تائیں جانا جے تم بھی شریعت دے مطابق چلنا ہے۔ یہ مرد نو حکم ہے نفس دی خواہشات تے پابندی کرے تو عورت نو نہیں حکم جی، دونوں نو حکم ہے جی، تے یہ تو ان کو سمجھانے والی ہے جی۔ تے جے ماں ہی ایڈی ستھری ہوئے بھی ہر مہینے خامد کو ٹنڈ کے سوٹ لیندی ہے تے مہینے بعد نویں جُتی پاندی ہے تے جدے بھی جاندی صحیح ٹمک ٹمک کے جاندی تے کڑیاں بھی تے پھر انج دیاں ہونیاں نے مولوی جی، تے ہر گل تے خامد دی سنگھی تے نو رکھیا تے کوئی تیاں نوں بھی پتہ لگ جانا بھی خامد نے میں قابو کری تے ظاہر بھی جوان جو ہو رہی ہیں جی۔ یہ ہن ساڈا نظام ہے سارا گند دا جی۔ یا اماں بیٹھی ہے جیڑی عورت آ گئی وہ چوڑیاں قیمتاں شروع کر دی، کدے انہوں پنجا ہوندا کدے انہوں پنجا ہوندا، تیاں بھی کول ہوندیاں وہ بھی لقمے دین لگ پے ہولی ہولی، تے اس ماحول جو پلدیاں نے تے پھر کل ہی کچھ ہی ہونا جو کچھ ہونا ہے جی جی جی۔ ਵਿਆਹ تو بعد بڑی کوئی خوش نصیبی ہے کہ عورت نو احساس ہوئے کہ میری زندگی دا آخری سٹیج آ گیا، کیڑا؟ شادی والا، گل ختم۔ میری ذمہ داری کہ میں خامد دی جڑا نا جی تابع داری کرنی ہے، بچے پیدا ہونے نے، تو باقی میں اللہ دی بندی ہاں تے میں سونیاں دی نکرانی ہاں تے شریعت دے مطابق چلنا ہے جی جی جی۔ تے سکون نہ رہنا ہے، روٹی کپڑا مکان خامد دے ذمہ ہے، میرے نہیں ہے، میرے ذمہ دی خدمت میں کراں گی جی، تے باقی اپنے رب نو یاد کراں، نمازاں پڑھاں، سارا کچھ کراں، ہو سکتا ہے اللہ دی قسم جی جی۔ بندے روٹی کمان جاندے نے، عورتاں گھر ہوندیاں نے، تھوڑی جی ہمت کرن، صبح صبح ناشتہ بنایا، برتن دھو دیتے، اس تو بعد اللہ دی قسم اشراق پڑھے، بہ کے 2-4 سپارے تلاوت کرے، کوئی ضروری ہے بھی انہوں فون کرنی، ویلی ہے نہیں بنا میں نے جھٹ کو کی تماشا ہے جی، یہ ساری مصیبت اپنی جان تے پائی ہے، یا پھر ایویں کم سیڑھی رکھنے، خام خواہ دے تماشا لائی رکھنا، انہوں پھڑ انہوں اوتھے رکھ، انہوں ایتے کر، یہ خام خواہ ایک اپنی جان دا کباہ بنائی رکھنا جی جی۔ لیکن یہ ساریاں تائیں نے جی کوئی عقل، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اکبر۔
ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ को गल आवे मैं उत्थे अर्ज करना भी शायद कोई। तो एक वो पूछती थी कि नमाज के बारे में, तो बस आप फरमाती उनको कि ना जल्दी करो तुम, हत्ता के देखो तुम कस्सा बैदो, सुने कि बिल्कुल खालिस यानी जस्सा चूने की तरह। तशबीह दी गई है रतूबत साफिया को बाद हैज़ के चूने के साथ, मुराद इसके साथ तोहर मिनल हैज़ है जी, कि बिल्कुल खालिस पानी होवे तो तां जी है जी। अच्छा जी, इस हालत में औरत क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। यमनाओ मना करता है हैज़ नमाज को और रोज़े को, बंदे पे हो, और कज़ा करे औरत रोज़े को ना कि नमाज को। व तक दी है दूनहा जी। अच्छा जी, व तक दी है दूनहा, मसला समझ आ गई कि इन दिनों में नमाज रोज़े के करीब नहीं जाना जी, मना ख़त्म। यानी कज़ा करे हाइज़ रोज़े को हैज़ के ख़त्म होने के बाद, और ना कज़ा करे बावजह उसके जो रवायत की गई है जनाब मुआज़ा अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा से, क़ालता फरमाती हैं, सवाल किया मैंने हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, क्या हाल है हाइज़ का कि कज़ा करती है रोज़े को ना कि नमाज को। तो लंबा वाक़या उन्हें पहले दलील चलाई सी भी आम फ़र्ज कौन है, याद है वो सारी गल जी पिछली पढ़ी वो भी ना रखी दी है, मेहरबानी जी। तो आपने फरमाया कि क्या तू हरूरिया है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ तो उस इलाके ਦੇ लोग करते हैं जी, या नहीं खारजिया है तू, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल कर दिए। मैंने कहा जी मैं तो हरूरिया नहीं हूँ लेकिन मैं पूछ रही हूँ। आपने फरमाया कि हमें पहुँचता था ये यानी हैज़, हम हुक्म दी जाती थी रोज़े की कज़ा का, और नहीं हुक्म दिया गया हमें किसका, बस गल मुकी। सानू शरीर सोने ने हुक्म दिता है जी करना है, गल खत्म। अगे भी तुम समझाया कितनी बारी, बस गल समझने की कोशिश करो। अल्लाह रसूल की गल इस वास्ते मन्ने भी अल्लाह की गल है तो सोने की गल है, गल खत्म। ये फुकाह नूं जरूरत सी इलतां कढ़ के मजीद मसले क्यास करने, वो न कर दिते ने जी। असी इन्हां चीज़ां नूं सामने रखी, अगर कोई मसला पेश आवे तो फिर गौर करके भी किसी नाल जुड़दा है तो चलो ठीक है, नहीं तो आखे भी किसी वड्डे मुफ्ती कोल पुछ लो जिंदा भार 5 मन होवे। चलो जी, तो आपने फरमाया भी ये है जी एक अकली दलील, और इसलिए कि नमाज के कज़ा करने इसलिए कि औरत के कज़ा करने में नमाज को हरज है, बेतकर्रुर हा नमाज के तकरार के साथ हर दिन में 5 बारी आउंदी है, और हैज़ का तकरार है हर महीने में, बरखिलाफ रोज़े के, क्योंकि रोज़े की कज़ा में हरज नहीं है। अच्छा जी, निफास, और निफास लायक किया गया हैज़ के साथ, किसके साथ, हैज़ के साथ लायक के जेड़े मसले हैज़ देने वही मसले, बस लायक होगा औरत को हरज नमाज के कज़ा करने में। असह ये है कि रोज़े की कज़ा वाजिब अलत तराखी है, अक्सर के कज़ा तो करनी है लेकिन ज़िंदगी के आखिरी साह तक इनके को टाइम है जी। वाजिब अलत तराखी है, वाजिब अल फौर नहीं, मुस्ताहब ये है कि अव्वल फुर्सत में कर ले। और इन दाबी बकर राजी रहमहुल्लाह वाजिब अल फौर है, वाजिब। और मसा जबीरा पर और ज़ख़म की पट्टी पर और इसकी मिसल पर, मिसल धोने के है मसला, पस नहीं मुवक्कत मसला, और जमा किया जाएगा ये मसा धोने के साथ कि उज़व ते कुछ धोया है तो कुछ मसा जी। और जायज़ है मसा जबीरा पर अगरचे बांधे जबीरा को बिला वुज़ू, और मसा करे कुल पट्टी पर। बिस्मिल्लाह
الرحیم۔ ہوش کے نیچے زخم یا نام، پس اگر گرگی جبیرہ درستگی کی وجہ سے تو باطل ہو گیا مسا، وگرنہ پس نہیں۔ اور نئی محتاجی نیت کی طرف موزے کے مسے میں اور سر کے مسے میں باب الحیض، حیض خون ہے پھینکتا ہے اس کو عورت کا رحم، ایسی عورت جو سلیمہ ہے بیماری سے اور بچپنے سے، اور اقل حیض 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اکثر حیض 10 دن ہے، اور وہ جو کم ہو 3 سے یا زیادہ ہو 10 پر استحاضہ ہے، اور وہ جو سوا ہے سفیدی خالص کے وہ سارا حیض ہے۔ منع کرتا ہے حیض نماز کو اور روزے کو، قضا کرے عورت روزے کو نہ کہ نماز کو۔ جی۔ اور مسا جبیرہ پر اور رقم کی پٹی بار عورتی کی مثل دھونے کی بسم اللہ الرحمن اور جمع کیا جائے گا یہ مسا ہونے کے ساتھ، اور جائز ہے اگرچہ باندھے پٹی کو بغیر وضو کے، اور مسا کرے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بیماری سے خالی ہے صدر سے، اور اقل حیض 3 دن ہے، اکثر حیض 10 دن ہے، اور وہ جو کم ہو 3 سے یا زیادہ ہو 10 پر استحاضہ ہے، اور وہ جو سوا ہے خالص سفیدی کے حیض ماننے ہے حیض نماز کو جانے کا انعام عطا حضور روزے کی نہ کہ نماز۔